بارے میں گفتگو کریں تو ایک روایت ہے الکافی میں ہے کہ جس میں یہی ہے کہ یہ جو فارس کے لوگ تجارت کرتے تھے، تو اس میں سے ایک بندے نے جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا تھا، اور اس نے یسألہ الاذن فی الخمس، اس نے بھی خمس کے بارے میں اجازت مانگی تھی کہ آپ ہمارے لیے معاف کر دیں۔ تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ خط کا آغاز کیا، اور اس خط میں جو ہے وہ امام نے اس سے بہت ساری فوائد بتائے اس خمس کے، کہ تم اس خمس سے جو جان چھڑانا چاہ رہے ہو تو حقیقت میں تم اپنا بہت بڑا کیا نقصان کرو گے۔ اگر تم خمس ادا کرو گے تو اس کے کیا بہت زیادہ فوائد ہیں۔ انہی تین چار فوائد کو جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تو وہ بہت ہی چیز کیا ہمارے لیے واضح ہو جائے گی کہ امام رضا علیہ السلام نے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے پہلا جملہ یہی لکھا کہ ایک تو تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ تمہارا مال اس وقت تک تمہارے لیے حلال نہیں ہوتا کہ جب تک تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلو گے۔ اس کے بعد جو ہے امام نے فرمایا کہ ان الخمس عوننا علی دیننا، کہ یہ جو تمہارا خمس دینا ہے یہ ہماری مدد کرنا ہے، لیکن یہ جو ہماری مدد کرنا ہے یہ ہماری ذات کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دین کی مدد کرنا ہے۔ یعنی خمس کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام کا موقف بڑا واضح رہا ہے کہ خمس ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگوں سے لیتے تھے اور پھر وہ ان کے بچوں کو آگے کیا میراث کے طور پہ جاتا تھا، نہیں، امام بلکہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں، جو بھی تم ہمیں خمس دیتے ہو اس کو ہم خرچ کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ دین پھیلتا ہے اور اسلام پھیلتا ہے۔ پہلا فائدہ جو ہے یہ بیان فرمایا کہ تب جب تم خمس دو گے تو تم بھی جو ہے وہ اسلام کی مدد کرنے میں اور دین کی مدد کرنے میں کیا شریک ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ عوننا علی دیننا وعلی عیالاتنا وعلی موالینا، کہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں ان کی بھی کیا ہے اس کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے۔ یہ جو ہے وہ مدد بیان کرنے کے بعد اس کو آگاہ کیا کہ دیکھو جو بھی تم خمس دیتے ہو اس میں ہماری ذات کا بھلا نہیں ہے، دین کا بھلا ہے، اور دین کے علاوہ جو لوگ جن کے حالات برے ہیں ان کی ہم مدد کریں گے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر امام فرمایا کہ فلا تزووہ عنا ولا تحرموا انفسکم دعاءنا، کہ اس خمس کو ہم سے دور نہ کرو، اور لا تحرموا انفسکم، اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کر دو، ما قدر تم علیہ، جتنا تم سے ہو سکتا ہے، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ بھی خمس دیتا ہے امام علیہ السلام اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور امام کی دعا جس کے شامل حال ہوتی ہے پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس بندے کو کتنا جو ہے وہ بڑا فائدہ ملتا ہے۔ تو امام نے اسے یہ قانون دیا کہ اگر تم خمس دو گے تو تم کیا ہماری دعا سے کبھی بھی محروم نہیں ہوگے، اور تم سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا کہ تم ہماری دعا سے کیا ہے محروم ہو جاؤ۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہو گیا۔ پہلا فائدہ امام نے یہ بتایا کہ دین کی مدد میں تم شریک ہو جاؤ گے۔ دوسرا فائدہ امام نے یہ بتایا کہ جب تم خمس دو گے تو ہماری دعا جو ہے وہ تمہارے لیے شامل حال ہو جائے گی۔ تیسرا فائدہ امام نے یہ فرمایا کہ فإن إخراجه مفتاح رزقکم، کہ جب تم خمس نکالو گے تو اس سے تمہارے رزق کی چابی تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور تمہارا رزق تمہارے لیے فراوان ہو جائے گا، تمہاری زندگی میں کیا برکت آ جائے گی۔ یعنی ایک بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ 5 لاکھ اگر میری بچت ہے تو میں 1 لاکھ نکال دوں گا تو میرا جو ہے وہ رزق تھوڑا ہو جائے گا، تو امام نے یہ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہارے رزق میں برکت آ جائے گی۔ اور اس برکت کو دیگر روایات میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ 1 لاکھ میں بچا لوں گا، لیکن وہ 1 لاکھ کسی حادثے میں اور کسی بیماری میں یا کسی بھی جگہ پہ کیا ہے باطل کام میں کیا وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان خمس ادا کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو اس کے ایکسٹرا خرچے جو ہو جاتے ہیں، یہ ایکسٹرا خرچے اس کے بچ جائیں گے، بیماری سے وہ بچ جائے گا، دیگر آفات اور حادثات سے وہ بچ جائے گا، کہ جس سے اس کے رزق میں کیا رہے گی، برکت رہے گی۔ یہ جو ہے وہ تیسرا امام نے فائدہ بیان فرمایا کہ اس میں رزق کی برکت ہوتی ہے۔ اور چوتھا پھر امام نے اس کو خط میں لکھا کہ وہ تمحیص ذنوبکم، کہ اس سے جو تمہارے گناہ ہیں وہ بھی کیا معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب تم خمس ادا کرتے ہو تو یہ بہترین ذریعہ ہے کہ اس سے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر پانچواں امام نے یہ فرمایا کہ وما تمہدون لانفسکم لیوم فاقتکم، کہ یہ خمس تمہارا جو ہے وہ سیو ہوتا رہتا ہے، محفوظ ہوتا رہتا ہے اس دن کے لیے کہ جس دن جو ہے وہ کسی کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو انسان نے جو خمس دیا ہوگا تو اس میدان معاشر میں اس کا جو ہے وہ اس سے وہاں پہ فائدہ کیا حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام نے آخری جو ہے وہ اس سے نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو والمسلم من یفی للہ بما عہد الیہ، مسلمان تو کہتی اسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ وفا کرے اور اللہ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق عمل کرے۔ ولیس المسلم من اجاب باللسان
وخالف بالقلب والسلام، کہ مسلمان وہ نہیں ہوتا کہ جو زبانی طور پہ تو قبول کر لے، لیکن جب عمل کی بات ہے اور اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنے کی بات ہے تو پھر وہاں پہ وہ جھکے نہیں اور اطاعت کی منزل پہ نہ آئے، تو ایسا مسلمان نہیں ہوتا۔ یعنی میں اس کا یوں خلاصہ کر لوں کہ خمس کے جو جہاں پہ 6 جو ہے وہ امام نے اسے فائدے لکھے تھے، کہ پہلا فائدہ کہ دین کی مدد میں تم شریک ہو جاؤ گے، دوسرا فائدہ کہ تم جو ہے وہ ہماری دعا سے جو ہے وہ محروم نہیں ہوگے، تیسرا فائدہ کہ تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گی، چوتھا فائدہ کہ تمہارے اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے، پانچواں فائدہ کہ یہ محفوظ ہو جائے گا اس دن کے لیے کہ جس دن فاقہ کا جو ہے وہ حالت ہوگی، کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، اور چھٹا یہ ہے کہ اسی خمس کے دینے کے ذریعے سے تم حقیقی مسلمان بنو گے، کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو عمل سے جھک جائے اور اطاعت کی منزل پہ آ جائے، فقط زبان سے جو ہے وہ اقرار کر دینے والا وہ حقیقی کیا مسلمان نہیں ہوتا۔ تو یقیناً یہ فوائد ایسے ہیں جو امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمائے اس تاجر کو، یہ ایک مومن کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ان فوائد کو دیکھتے ہوئے خود کو جو ہے وہ خمس کا کیا بنا دے، پابند بنا دے اپنے آپ کو۔